السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریڈ زون اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار علی رضا علوی صاحب اور مظہر برلاس صاحب۔ تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں مظہر برلاس صاحب کا خصوصی پیغام۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام۔ حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، امن چین اور سکھ سکون ہو۔ جی بھٹی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی برلاس صاحب، آج پروگرام میں ہم ڈسکس کر لیں گے کہ مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں نے قومی اسمبلی مقررہ مدت سے پہلے تحلیل کرنے کی حتمی تیاری کر لی ہے۔ سوال یہ ہے کہ قومی اسمبلی کی مدت پوری نہ کرنے کے پس پردہ آخر کون سی سیاسی مصلحت کار فرما ہے۔ اس کے ساتھ بات کریں گے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن کے نتائج کو کھلے دل سے قبول کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مخالف جماعتوں کو کھلے دل کے ساتھ انتخابی مہم شروع کرنے کی بھی اجازت ہوگی؟ اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے 2 روزہ ایران کا سرکاری دورہ مکمل کر لیا ہے، اور ISPR کی جانب سے جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق دونوں ملکوں کی عسکری قیادت نے دہشت گردی کے خاتمے، علاقائی امن و استحکام کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی خصوصی اہمیت کا حامل یہ دورہ تھا، اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے ناظرین کہ نیب میں اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز کی تحقیقات بند کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کون سی ایسی 16 کمپنی ہیں جن کی تحقیقات اچانک بند کر دی گئی ہیں؟ اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آٹے اور چینی کی قیمتوں میں مسلسل اضافے پر صوبائی اور وفاقی حکومت بالکل خاموش ہے۔ کپاس کے کاشتکار بھی دہائیاں دے رہے ہیں، لیکن کوئی بھی کسی کا کوئی مسائل حل کرنے کو تیار دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے ناظرین کہ پاکستان میں سیاحت کا فروغ کیسے ممکن ہے۔ پاکستان کے پہاڑی سلسلوں میں ابھی بھی بہت سی ایسی وادیاں ہیں جو گمنام ہیں، اور پاکستان سیاحت کے ذریعے سے کتنا زر مبادلہ کما سکتا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے برلاس صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، اب یہ بات تو اس بات کو تو واضح کر دیا گیا ہے کہ جو قومی اسمبلی کی جو مدت ہے وہ پوری نہیں کی جائے گی۔ اگست کے دوسرے ہفتے میں قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے گا۔ اگر قومی اسمبلی مقررہ مدت سے پہلے تحلیل ہوتی ہے تو ایک آئین کے اندر جو اس کی نگران حکومت کا مدت ہے وہ 90 دن ہے۔ اگر اس قومی اسمبلی اپنی مدت پوری کرے تو پھر الیکشن 60 دن میں ہونے ہیں، تو کیوں اتحادی حکومتیں، اتحادی جماعتیں، بالخصوص مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، وہ چاہتی ہیں کہ 60 دن کی بجائے 90 دن تک الیکشن ہو؟ اس میں کیا ان کو ایڈوانٹیج ہے یا کسی کو کوئی کیا ڈس ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے؟ بھٹی صاحب، پہلے تو یہ ہے کہ یہ دیکھیے کس طرح دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ اگست کی 13 تاریخ کو اسمبلی ویسے ہی اپنی مدت پوری کر لے گی اور یہ 11، 12 کو یا 10 کو ختم کر لیں گے۔ تو یہ ایک طرح سے ایک سازشی چال آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ اگر ختم کرنی تھی اسمبلی تو پہلے کر دیتے، اب 2 دن پہلے اس کو ختم کر کے تو صرف یہ ایج حاصل کیا جا رہا ہے کہ 90 دن کے بعد الیکشن ہو، یعنی 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائے آئین کی۔ یہ وہی پارٹیاں ہیں جو 6 مہینے پہلے یا 4 مہینے پہلے جو آئینی ضروریات تھی، جو آئینی تقاضے تھے، انہیں پورا کرنے سے گھبرا رہی تھی، اور ان کا استدلال یہ تھا کہ نہیں جی یہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے، 90 روز میں نہیں ہونے چاہیے، فلانا، یہ جو بھی رکاوٹیں ڈال سکتے تھے ڈالی، حتیٰ کہ سپریم کورٹ میں جا کے بھی تاخیری حربے استعمال کیے اور لیت و لال سے کام لیا۔ اب ان کا خیال یہ ہے کہ یہ الیکشن نومبر میں ہو، اور مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ جناب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ستمبر کے آخر میں واپس آ جائیں اور وہ آ کے پھر انتخابی مہم چلائیں۔ نون لیگ کا تو اس میں بڑا انٹرسٹ یہ ہے۔ ظاہر ہے پیپلز پارٹی بھی سوچ رہی ہوگی کہ انہوں نے بھی اپنی صف بندی کرنی ہے، تو یہ زیادہ سے زیادہ مدت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ اور پھر اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے، یہ پارٹیاں چاہتی ہیں کہ جو ہمارے مخالف سیاستدان ہیں ان کو سزائیں مل جائیں، ان کو کوئی اس طرح کی نااہلی ہو جائے ان کی، تاکہ ہمارے لیے کھلا میدان ہو۔ اور انہوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہو جن گلیاں سنجیاں وچ مرزا یار پھرے۔ تو برلاس صاحب، کیا وزیر اعظم کو اس بات کا یقین ہے کہ اکتوبر تک جس کو بھی سزا وہ سمجھتے ہیں کہ ہو جائے گی اور میدان بالکل انہیں خالی ملے گا، ان کے پاس کوئی ایسی کنفرم رپورٹ کیسی اتنا پہلے آ سکتی ہے؟ مطلب صرف نومبر تک معاملات کو لے جانے کے لیے اور کسی کو ایک سائیڈ لائن کرنے کے لیے یہی ایک صرف وجہ ہے، یا کچھ اور مقاصد بھی ہو سکتے ہیں عوام کے اندر اپنے آپ کو یا انتخابی مہم کو ذرا طول دینے کے لیے؟ کیا ممکنہ طور کے اوپر مقاصد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، انتخابی مہم کا تو میں نے تذکرہ پہلے کر دیا ہے کہ یہ
چاہتے یہ ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ ستمبر کے آخر میں واپس آ جائیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ واپسی اتنی جلدی کریں گے۔ وہ جب تک ان کے لیے موسم بالکل صاف شفاف نہیں ہوگا اس وقت تک وہ یہ رسک نہیں لیں گے۔ صحیح۔ باقی جو کوشش ہے ان کی کہ ان اپنے مخالف سیاستدان کو نااہل قرار دلوا لیں، مگر میرا نہیں خیال یہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور پھر ان کا یہ بھی ایک خیال ہے کہ اس وقت جو ہمارے چیف جسٹس، اب یہ ہمارے تمہارے والی بحث بھی اس ملک میں شروع ہو چکی ہے نا، تو جو ہمارے پسندیدہ چیف جسٹس ہیں وہ آ جائیں گے اور ہمارے لیے بڑی آسانیاں ہوں گی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو بھی جو آنے والے ہیں انہیں ظاہر آئین کے مطابق ہی چلنا پڑے گا۔ ججز آئین سے کب ہٹتے ہیں؟ وہ آئینی تقاضوں کے مطابق ہی بات کریں گے، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح۔ اور ججز میں میرا تیرا نہیں ہوتا جناب والا، آخر قانون کو دیکھنا پڑتا ہے، آئین کو دیکھنا پڑتا ہے، وہ یہ خام خیالیاں ان کی۔ بالکل صحیح، لیکن بلال صاحب ہم نے ماضی قریب میں دیکھا کہ بہت سے ناممکنات کو ممکن بنایا گیا حکومتوں کی جانب سے اور عدالتوں کی جانب سے، قانون کے مطابق جو فیصلے آنے چاہیے تھے، جو امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے تھی، وہ نہ ہو سکی۔ اینی ہو، علوی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، مسلم لیگ نون نے جو اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے آئندہ الیکشن سے متعلق، وہ یقینی طور کے اوپر ایک بڑی جاندار ہوگی، اس کے اوپر ہمیں فوکس بھی دکھائی دے رہا ہے، لیپ ٹاپ سکیم جاری ہے، قرض دیے جا رہے ہیں، لیکن مارکیٹ کے اندر جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ماہر معیشت کو نگران وزیر اعظم لایا جائے گا، اور یہ بھی افواہیں ہیں کہ الیکشن 60 دن چھوڑے 90 دن چھوڑیں، یہ تو 120 دن بھی ہوتے دکھائی نہیں دے رہی، باتیں ہو رہی ہیں مارچ کی۔ آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ اور اس کے ساتھ یہ ضرور اس کا تجزیہ دیجیے گا کہ قومی اسمبلی کی اس موقع کے اوپر اگر یہ مدت پوری کر لیتے، ہونی چاہیے تھی، اور یہ امپریشن نہیں دینا چاہیے کہ ہم 60 کی 90 دن تک جانا چاہتے ہیں، اس کے پس پردہ کیا سیاسی حکمت عملی کار فرما ہو سکتی ہے؟ پہلے تو ایک دعا میں شامل ہو جائیں کہ اللہ نہ کرے کہ حکومت سے ہٹنے کے بعد یہ بھی عمران خان کی طرح مطالبے کرتے نظر آئیں کہ الیکشن کرا دے ہو، الیکشن کرا دے ہو۔ صحیح، خدشات موجود ہیں۔ یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عمران خان اور یہ ایک پیج پہ آ جائیں کہ الیکشن اللہ کرے ہو جائیں، اللہ کرے ہو جائیں۔ ایک بھی فی الحال تو یہ بڑے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں ٹھیک، اور رپورٹیں بھی ان کو اسی طرح کی مل رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کا تنظیم کا بالکل ایک طرح کا وہ جو سمجھتے ہیں کہ کباڑا کر دیا گیا ہے، جو مین پاور کوریڈور کے لوگ تھے، جو مزید جیتنے والے لوگ تھے، جو وننگ ہارسز جس کو ہم کہتے ہیں، جن کو الیکٹیبل کہتے ہیں، وہ سارے لوگوں کو ادھر ادھر کر کے ڈسپرس کر دیا گیا۔ مثلا مجھے پتہ ہے میرے اپنے علاقے سرگودا سے ایک ہیں اصغر لاڑی صاحب، جی، اچھا وہ آج تک بیچارے بھاگتے پھرتے رہے ہیں، چھپے رہے ہیں کہ یار پکڑے گئے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کب پکڑیں گے اور پھر ڈال دیں گے، اور پھر ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ عدالتوں میں بھی پیش کرنا ہے یا نہیں، یا کیا کرنا ہے، کوئی قانون رول آف لا تو ہے نہیں۔ آخر تنگ آ کے انہوں نے وہ پی ٹی آئی آج یا کل پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو پورے علاقے میں مذاق بنا ہوا تھا، میں ظاہر ہے کہ وہاں وہ لوگوں سے رابطے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آخر اب ہم کب تک بھاگے رہے ہیں، ہمیں پی ٹی آئی چھوڑنی ہے۔ تو یہ جب صورتحال ایسی بن جائے اور اس حساب سے جب لوگ جا رہے ہیں، اور پھر بعد میں جو جا رہے ہیں وہ کوئی بہت سارے خاموش ہیں اور خوش ہیں، یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہمارے لیے بڑا میدان ٹھیک ہو گیا ہے اور ہم بالکل کامیاب ہو جائیں گے لیپ ٹاپ دینے سے۔ بھائی لیپ ٹاپ دینا بہت اچھی بات ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ نوجوان بچوں کو وزیر اعظم جو جس طرح جا رہے ہیں، اور خود ان کی خواہش ہوتی ہے اور ان کی خواہش کے مطابق ایک دورات جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، آج فلاں شہر کی فلاں یونیورسٹی رکھ لیں، آج فلاں شہر کا فلاں کالج رکھ لیں، آج فلاں شہر کی فلاں جگہ رکھ لیں، اور وہاں جاتے ہیں اور وہ وزیر اعظم ان کو یا بچوں کو ادھر اپنے پاس بلا لیں۔ یہ سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ اس کے اثرات تو ہوں گے، لیکن کیا اگر ایک بچے کو پتہ ہے کہ میری فلاں کزن یا میرا فلاں کزن جو ینگ ہے اور اس نے کوئی کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا، وہ اس جلوس میں جلسے میں تھا یا نہیں تھا، اور اس کو اٹھایا ہوا ہے اور وہ ابھی تک پتہ نہیں کہاں ہے اور اس کا پتہ ہی نہیں ہے، تو کیا وہ بچی یا بچہ اس بات سے متاثر ہو کے لیپ ٹاپ لے کے نون لیگ کو ووٹ دینے آئے گا یا نہیں؟ یہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن علوی صاحب کیا اسی نہیں، آپ نے سنو گا جب پرائم منسٹر یہ کہتے ہوئے سنے گئے وہاں پر، انہوں نے کہا کہ 5-6 انہوں نے ڈیفرنٹ پی ٹی آئی سے متعلق انہوں نے ان کے جو ڈس ایڈوانٹیج تھے یا ان کے جو کارنامے تھے وہ گنوائے۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی آپ ووٹ دیں، بھلے آپ ہمیں ووٹ نہ دیں لیکن کسی اور کو ووٹ دیں، تو ان نکات کو ذہن میں لازمی رکھیں
تو وہ کیا، اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کھلے دل سے ہم نتائج کو تسلیم کریں گے، لیکن ساتھ نوجوانوں کو انہوں نے اوپن اینڈڈ رکھا کہ آپ اپنی مرضی کا ووٹ ڈالیں. اس میں بھی ایک بڑا شاندار جملہ ہے، کیونکہ ہم نے تو خبر ڈھونڈنی ہوتی ہے. یقیناً اس میں وزیر اعظم کا جملہ جو میرے کانوں میں پڑا، اللہ کرے وہ غلط سنا ہو میں نے، اس میں ایک جملہ تھا کہ آپ جس کو بھی لائیں ہم تسلیم کریں گے. جی جی بالکل ایسا. تو یہ بات میں آپ سے پوچھوں گا، آپ دو بہت بڑے صحافی ہو، اور میرے اندر بھی وہ اینکر پن والی، وہ سوال کرنے والی صحافی والی ہے، وہ مظہر برلاس صاحب اور یہ مجھے سہیل بھٹی صاحب بتائیں کہ اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ ووٹ دیتا ہے، پھر گنتی ہوتی ہے، پھر جس کے زیادہ ہوتے ہیں وہ جیت جاتا ہے. تو یہ وزیر اعظم کس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جس کو لائیں ہم اس کو مان جائیں گے؟ اس کی کیا مطلب ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی اس جملے کی، بالکل نہیں آئی، کیونکہ میں سادہ سا بندہ بھی ہوں. تو یہ کس کو انہوں نے کہا ہے؟ یا واقعی ہم جو خواری کاٹتے ہیں، پورے یہ لوگ الیکشن کمپین کا حصہ ہوتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، پھر اس کو پیسے اور لگاتے ہیں اس کے اوپر، اس کے بعد پھر ووٹ ڈالنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں، بوڑھے بوڑھے، ہم سارا دن کوریج کرتے ہیں، ویل چیئرس پہ آئے ہوئے ہیں، بوڑھے بچے، خواتین، مطلب جو 18 سال ووٹر جو بھی ہے. امپریشن یہ تھا، میں آپ سے بھی سوال کرنا چاہوں گا ہے کہ مطلب یہ کوئی اس کے بعد کوئی بندہ کسی کو لاتا ہے اور ہٹاتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی اپنی جگہ پہ. دوسرا وہ شہباز شریف بڑے ایسے نا تھوڑے سے ایسے بجھے ہوئے سے تھے کہ نواز شریف آئیں گے تو پاکستان کے نقشہ بدل جائے گا، آپ جس کو مرضی لائیں. یا تو یہ تھوڑا سا فیل آ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو کلیئرٹی ہے، جو پچھلے دنوں خبریں بھی منظر عام پر آئی تھی کہ فیملی لیول کے اوپر طے ہو گیا کہ اگلا پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا اور وزیر اعظم پاکستان کا وزیر اعظم کون ہوگا، جس میں شہباز شریف صاحب کا نام نہیں، جو فیملی میں ڈسکشن ہوئی ہے. اور آج ان کی باڈی لینگویج لگتا تھا ان کو کلیئرٹی ہے کہ میں اپنا آخری ٹرم پوری کر رہا ہوں، میں نے اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم نہیں بننا. آپ کو کیا سا فیل تھا؟ وہ بہت بجھے ہوئے تھے یہ بات کہتے ہوئے. سر بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کے منصب کے لیے ایک، مجھے تو نہیں لگتا کہ شہباز شریف صاحب نے جو کچھ ابھی تک کیا ہے کوئی اتنا قابل فخر ہو کہ جس کی ہم تعریف کر سکیں. اور جناب انہوں نے بڑا زبردست کر دیا ہے، اور ان کے آنے کے بعد پاکستان کے حالات بہت اچھے ہو گئے. چیئرمین پی ٹی آئی کو ہٹانے کے بعد بہت زیادہ بہتری آ گئی ہے. مجھے تو کوئی ایسی بہتری نظر نہیں آ رہی، کیونکہ میں تو روز لوگوں کے ساتھ ملتا ہوں نا، ایک عام آدمی سے لے کے ایک بڑے بڑے پاور کوریڈور تک ہم سب لوگوں کا رابطہ ہوتا ہے نا، ہم آنا جانا. وہ بڑا کوئی کارنامہ تو نہیں کر سکے، لیکن کہتے آئی ایم ایف کا پروگرام میں لایا ہوں، میری ذاتی کاوشوں سے ایم ڈی آئی ایم ایف کنونس ہوئی. کیا ملکوں کو، کیا ریاستوں کو، کیا سلطنتوں کو ایڈہاک بیس پہ چلایا جاتا ہے؟ ایڈہاک بیس پہ دنیا چل سکتی ہے کہ ہم نے ادھار کے اتنے ارب لے لیے اور یہ اس کے اوپر ہم ڈھول بجائیں اور ہم ڈانس کرنا شروع کر دیں؟ یہ کون سی کامیابی ہے؟ یہ شرم والی بات ہے، چاہے وہ عمران خان لے کے آیا ہو یا یہ لے کے آئے ہو. ملک کو چلانا چاہیے لانگ ٹرم پالیسیوں کے اوپر. آپ کی کون سی لانگ ٹرم پالیسی ہے؟ آپ نے بجلی مہنگی کر دی ہے، آپ اب گیس مہنگی کرنے کی پلاننگ میں لگے ہوئے ہیں. ادھر آپ نے پیٹرول اور ڈیزل سستا کیا، شاباش، قابل تحسین، لیکن ڈالر بھی سستا کریں اور ادھر اس تک وہاں تک لے کے آئیں. بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے. اس لیے یہ کوئی قابل فخر یقینی طور کے اوپر ناگزیر ہوتی کسی بھی ملک کے لیے، وہ کسی بھی شعبے سے متعلق ہو. شارٹ ٹرم پالیسی سے ملکوں کے قوموں کے حالات بہتر نہیں ہوا کرتے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد کچھ دیگر ایشوز پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین قدرتی حسن سے مالا مال ممالک سیاحت سے خطیر زر مبادلہ کماتے ہیں. وہاں پر بہت بڑی اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ ہوتی ہے اور اس ملک کا امیج بھی سیاح اپنے ملکوں تک لے کر جاتے ہیں. پاکستان کے ناردرن ایریاز ہوں، گلگت بلتستان کے علاقے ہوں، اس کے ساتھ آزاد کشمیر کے علاقے ہوں، قدرت کے حسن سے مالا مال ہیں. لیکن بہت سے سیاح موسم گرما میں اور موسم سرما بھی ان علاقوں میں پہنچتے ہیں، لیکن بہت سے مقامات ایسے بھی ہیں جہاں تک بیشتر سیاح نہیں پہنچے. اور آج ہم ایک ایسا ٹورسٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جنہوں نے 17 صفحے نامے لکھ چکے ہیں اور ناردرن ایریاز کی بہت سی ایسی وادیوں کو بھی جا کے انہوں نے تلاش کیا ہے جہاں پر عمومی طور پر عام سیاح نہیں جاتے. سیاحوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پاکستان میں سیاحت کو مزید کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے کیسر عباس صاحب کو. کیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ. کیسر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کتنا عرصہ قبل آپ نے یہ سیاحت کے لیے سیاحت کا سلسلہ شروع کیا، جو آپ نے 17 سفر نامے لکھے ہیں، کن کن علاقوں کو جا کے آپ نے متعارف کروایا، اور اس کے ساتھ بتائیے گا کہ جن علاقوں میں آپ گئے وہاں پر آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. عمومی طور پہ کہتے ہیں کہ ناردرن ایریز میں جانا بہت مشکلات کا باعث بن سکتا ہے. بہت شکریہ سہیل بھائی سب سے پہلے، اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے مہمان مظہر برلاس صاحب سینئر جرنلسٹ اور کالم نگار، ان کا بھی شکریہ.
میں گزارش کروں گا کہ میں نے 20 سال پہلے ٹورزم جو ہے نا اس کا آغاز ہوا تھا، اور شروع میں لازمی بات ہے شمال کا دروازہ بالا کوٹ، ناران اور کاغان ہے. تو ناران کاغان کے بعد جب ہم یہاں سے نکلے آگے اور بابو سر کراس کیا تو پھر دروازے کھلتے گئے، پھر پاکستان کا شمال ہم پہ کھلا، اور ہم نے تو خیر کیا کھلنا تھا، لیکن رفتہ رفتہ پھر پتہ چلا کہ آخر ہم جائیں گے پاکستان کے شمال میں، فطرت کے قریب پہنچیں گے تو مشکلات بھی ہوں گی، اور مشکلات اللہ معاف کرے کوئی ایسی مشکلات نہیں ہیں جو آپ کو خطرے میں ڈالیں. اگر آپ احتیاط سے ڈرائیونگ کرتے ہیں، آپ سفر کرتے ہیں، تو پھر لازم بات ہے کہ اگر آپ فیری میڈوز جائیں گے تو خوف بھی آئے گا، اگر آپ برف میں پھنسیں گے، اگر آپ گلیشیئر کے قریب جائیں گے تو، لیکن جیسے جیسے وہ جہان کھلتا گیا ایسے ایسے رجحانات بھی کھلتے گئے. صحیح. کیسر عباس صاحب، ایک بات یہ بتائیے گا کہ آپ نے ان علاقوں سے تو چلے متعارف کرایا، اس پہ آپ نے کتابیں لکھی، آپ کی توجہ اس طرف بھی گئی کہ پاکستان میں 3 بڑے مذاہب جو ہیں انہوں نے جنم لیا، تو ہم ریلیجیس ٹورزم کا بھی آغاز کر سکتے ہیں، جیسے بدھ مت ہے، ہندو مت ہے یا سکھ ازم ہے. اس پہ بھی کبھی آپ نے کوئی چیز لکھی ہے، کوئی توجہ دلائی ہے؟ اس پہ وادی کیلاش کی 2000 سالہ تاریخ میں نے لکھی ہے، اس کتاب کا نام سفر کیلاش کی. وہ ایک سفر نامہ ہے، لیکن وہ کافرستان کی وہ روایات ہیں کہ وہ 2000 سال پرانی روایات کے ساتھ آج بھی جڑے ہیں. ان کا کلچر کیا ہے، ان کے ساتھ مسائل کیا ہے، اور وہ بیچارے کن مشکلات سے دوچار ہیں. 3 وادیاں برون اور بمبوریت جو کیلاش میں موجود ہیں. اس کے بعد جب بابو سر کراس کرتے ہیں تو تھوڑا سا علاقہ کوہستان کا آتا ہے، وہاں شدت پسندی اس قدر زیادہ ہے کہ بدھ مت پہ بات کرنے والا ان کے نزدیک واجب قتل ہے، اور کسی بھی دوسرے مذہب پہ بات کرنے والا ان کے نزدیک واجب قتل ہے. اور ابھی 1 مہینہ پہلے جب بابو سر ٹاپ برف کی وجہ سے بند تھا جی. تو میں کراکرم کی طرف سے گیا. یقین کریں اس قدر خوف ہے، حالانکہ بہت پرانا روڈ ہے اور وہ 1-2 ملکوں کو ملانے والی شاہراہ بھی ہے، لیکن اپر کوہستان، لوئر کوہستان، شانگلہ، یہ 6 گھنٹے کی ایک ایسی ڈرائیو ہے کہ آپ کو وہاں جو لوگ ملتے ہیں ان سے خوف آتا ہے، آپ کو کوئی پناہ گاہ نہیں ملتی، اور ایسے کوئی سکون والی کوئی وادی بھی نہیں ہے. تپش ہے، دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ آپ جاتے ہیں، اور پہاڑوں کے اوپر جو مذہبی نعرے لکھے ہوئے ہیں، اگر وہ پہچان ہی لیں کہ یہ بندہ گزر رہا ہے جس نے بدھ مت پہ بات کی ہے، جس نے اسماعیلی پہ بات کی ہے، تو یقیناً وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کیسر صاحب، اب یہ ہمیں ضرور بتائیے گا، یہ کچھ مشکلات تو ہوتی ہیں، بیسیکلی ہم نے ان علاقوں کو گورنمنٹ کا کام ہے ڈیولپ کرنا ہے، سیاحوں کے لیے سہولیات پیدا کرنی ہے، پرامن علاقے قائم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. کچھ مقامات پر آپ ایسی جگہوں پر گئے جہاں پر پاکستانی سیاح نہیں تھے بلکہ غیر ملکی سیاح بڑی تعداد میں موجود تھے، وہاں پہنچنا بہت مشکل تھا. وہ کون سی جگہ تھیں اور وہ کون سی ایسی وادیاں ہیں جو آج بھی عام پاکستانی سیاحوں سے چھپی ہوئی ہیں؟ اصل میں نانگا پربت کا جو روپل فیس ہے، جہاں ترشنگ ایک خوبصورت ترین گاؤں ہے، وہ ایک ایسا گاؤں یا ایسا فیس ہے کہ وہاں غیر ملکی زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ کلائمر اپنی کلائمنگ جو نانگا پربت کلائم کرتے ہیں، وہاں چڑھتے ہیں تو وہ وہاں سے شروع کرتے ہیں. دوسرا، سکردو سے 1 گھنٹے کی مسافت پہ ڈسٹرکٹ شیگر ہے. شیگر کے بعد آخری گاؤں ہے اسکولی، جس کو مقامی زبان میں اسکولی کہتے ہیں. اسکولی کے بعد کوئی سڑک نہیں ہے، وہاں پہ آپ پیدل جاتے ہیں، خچر پہ جاتے ہیں، تو وہ ایک ایسا ٹریک ہے کہ جہاں آپ کو پاکستانی کم اور غیر ملکی زیادہ ملتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو پاکستانی ملتے ہی نہیں ہیں. تو یہ K2 کا ٹریک ہے. صحیح. تو اس میں فیری میڈوز میں بھی اب تو بہت سے لوگ جانے لگ گئے، ورنہ جب ہم گئے تھے تو اس وقت بھی غیر ملکی تھے، لوکل لوگ نہیں تھے. 9/11 کے بعد غیر ملکی ٹورسٹ جو ہے وہ کم آیا ہے پاکستان میں. کیسا صاحب، اگر آپ بتا سکیں، کوانٹیفائی کر سکیں کہ کون سے ایسے 5 اقدام ہیں جنہیں گلگت بلتستان کی حکومت کو اور وفاقی حکومت کو، خیبر پختونخوا کی حکومت کو، 5 کون سے اقدامات ہیں جو کرنے چاہیے جس سے ہماری سیاحت کو فروغ مل سکتا ہے؟ اور سیاحت ایک بڑا ذریعہ ہوتا ہے زر مبادلہ کمانے کا، غیر ملکی ٹورسٹ مزید اٹریکٹ ہو سکتے ہیں.
تو اس حوالے سے آپ نے بھی کبھی کوئی تجاویز لکھی ہیں یا متعلقہ انتظامیہ کے حوالے کیے ہیں یا ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کر سکیں؟ جی سہیل بھائی، میں عرض کروں گا کہ 7 جون تک بابو سر ٹاپ بند رہ گیا ہے، تو اب برف ہٹانا تو سرکار کا کام ہے نا، جو اسٹیٹ ہے وہاں کی، جی وہ گلگت کی ہے اور یا پھر خیبر پختونخوا کی ہے، کیونکہ بابو سر ٹاپ جو ہے وہ سرحد پہ واقع ہے، تو وہ بند رہ گیا۔ بہت سے لوگ، ہزاروں لوگ جو ہے ان کو 2 دن کا طویل سفر کر کے وہ بشام، شانگلہ، اپر کوستان کی طرف جانا پڑا۔ تو ایک تو برف کو بر وقت ہٹایا جا سکتا تھا، جیسے برزل ٹاپ کی برف جو ہے وہ مئی کے پہلے ہفتے میں پاک فوج نے ہٹا دی تھی، کیونکہ وہ کارگل کا ٹریک ہے، صحیح، برف کو ہٹا دیتے۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے فیری میڈوز ہے، قریب ترین ایک جگہ ہے، لیکن وہ اتنا خوفناک راستہ ہے، اس کو آسان کیا جا سکتا ہے تاکہ لوگ ناگا پربت کے فیری میڈو فیس کو، دیامر فیس کو جا کے دیکھ سکیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی حکومت جو ہے وہ سڑکیں بناتے ہیں، لیکن ہر سال سیلاب آتا ہے، وہ پوری سڑک جو ہے وہ دریا بھرد ہو جاتی ہے۔ جیسے نلتر کی سڑک ابھی مکمل ہی ہوئی تھی کہ 3 دن کے بعد سیلاب آیا اور وہ بارش کے پانی سے جو ہے نا وہ دریا کا حصہ بن گئی۔ تو سڑکیں تو ایسی ہی رہنی ہیں، صحیح، تو وہ بنتی بھی ہیں، لیکن اچھا ایک چیز، احساس تحفظ جو ہے نا، اس حوالے سے گلگت بلتستان کی حکومت جو ہے وہ داد کی مستحق ہے، بالکل صحیح، کہ وہاں آپ کو ڈکیٹی نہیں ملے گی، چوری نہیں ملے گی، آپ کی گاڑی محفوظ ہے، آپ کھڑی کر کے جیپ لے کے 4 دن کے لیے کسی وادی میں چلے گئے ہیں، یا لوگ شمشال جاتے ہیں، ہفتہ وہاں رہتے ہیں، کیونکہ وہ بلند ترین اور خوبصورت ترین جگہ ہے۔ کیسر واز صاحب، آپ کا بہت شکریہ، کچھ وقت کی قلت ہے، یہ ایک اچھی خوش آئند بات ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر امن کے لحاظ سے اور فیسلٹیز کے لحاظ سے کچھ صورتحال بہتر ہو رہی ہے، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات یورپین ممالک کے لحاظ سے کسی لحاظ سے کم نہیں ہے، حسن کے لحاظ سے قدرت نے بے تحاشا وہاں پر حسن بکھیر رکھا ہے۔ ضرورت جس چیز کی ہے، گلگت بلتستان کی حکومت، خیبر پختونخوا کی حکومت اور وفاقی حکومت مل کر سیاحت کی انڈسٹری کو پروموٹ کریں، سہولیات فراہم کریں، تو کوئی امر ایسے معنی نہیں ہے کہ پاکستان اس سے نہ صرف ذریعہ مبادلہ کما سکے بلکہ سیاحت کو بھی فروغ دے سکے۔ ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد کچھ دیگر ایشوز پر بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، نیب کے قانون میں ترمیم کے بعد اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز جو تھے، ان کیسز کی تحقیقات کو بند کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور چیئرمین نیب نے 2 روز قبل 16 ونڈ پاور کمپنیوں سے متعلق، جس میں مبینہ طور کے اوپر 11 روپے کی کرپشن کی شکایات تھیں، منی لانڈرنگ کی شکایات تھیں، لیکن اس معاملے کی تحقیقات بند کر دی ہیں، یہ لکھتے ہوئے کہ اب نئے قانون کے مطابق نیب کا دائرہ کار تبدیل ہو چکا ہے۔ بلال صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، نیب کی جانب سے خط جاری کیا گیا جسے جی ٹی وی نیوز نے ایکسکلوسیو حاصل کرتے ہوئے خبر بریک کی، اس میں لکھا گیا ہے کہ نئے قانون کے مطابق اب ہم مزید تحقیقات نہیں کر سکتے، کوئی اور ایجنسی یا فورم تحقیقات کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اور وزارت توانائی آئے ہم سے اوریجنل ریکارڈ بھی لے جائے۔ تو نیب نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر نیب کا دائرہ کار میں نہیں رہا تو نئے قانون میں یہ مینشن تھا کہ 5-6 ڈیفرنٹ اور فورم تھے، وہ معاملہ وہاں جائے گا، لیکن جب متعلقہ وزارتوں کو آپ کیسز وہ ریکارڈ واپس بھیج رہے ہیں جن کے خلاف آپ تحقیقات کر رہے تھے، تو کیا وہ ان کیسز کو متعلقہ ایف آئی اے ہو، اینٹی کرپشن ہو یا پروونشل کوئی اتھارٹی ہو، کیا ان کے پاس بھیجیں گے کہ اس معاملے کو دوبارہ آپ اوپن کریں، اس کی تحقیقات کریں؟ یہ تو معاملہ ٹھپ ہوتے جائیں گے سارے۔ بھٹی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب والوں کو سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ کیس پرانے ہیں اور قانون جو ہے وہ بعد میں بنا ہے، تو کسی بھی قانون کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے جب وہ بنے اور اس کے بعد جو کیسز آئیں اس پہ اطلاق ہوگا۔ صحیح، تو ان کیسز کو تو پرانے قوانین کے تحت ڈیل کرنا چاہیے تھا، لیکن ہمارے ملک میں عجیب و غریب فلاسفر پیدا ہو چکے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ نیب کو بھی بند کر دیں، اینٹی کرپشن کو بھی بند کر دیں اور ایف آئی اے کو بھی تالے لگا دیں، چونکہ غریب عوام کا جو پیسہ ہے وہ اشرافیہ لوٹ لیتی ہے، اور لوٹنے کے بعد وہ قوانین بھی اپنے لیے بنا لیتے ہیں۔ تو میں تو اس کی مذمت کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ میرے ملک کا پیسہ ہے، یہ عوام کا پیسہ ہے، ان کو جانا چاہیے تھا۔ یہ پیسہ، اس پیسے سے بجلی سستی ہونی چاہیے تھی، اس پیسے سے گیس سستی ہونی چاہیے تھی، لیکن حکومتوں کے رویے آپ دیکھیں کہ 2 روز پہلے پنجاب میں کیا ہوا کہ ایک سیمینار میں کس طرح ایک فحش ویڈیو چل جاتی ہے اور 2 منٹ تک چلتی رہتی ہے۔ کیا ایسی سنگین غلطی کرنے والوں کو کسی نے سزا دی؟ بالکل بھی نہیں دی۔ تو جب حکومتوں میں
ایسی ایسی سنگین غلطیاں کرنے والے لوگ ہوں گے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ لوگ مایوسیوں کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ علوی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، چونکہ وقت کی قلت ہے، میں دوسرے ٹاپک پہ آپ کی طرف آؤں گا۔ گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی، ابھی سٹاک میں گندم وافر مقدار میں موجود ہیں، مگر آٹے کی قیمت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ چینی ہمارے پاس سرپلس تھی، اسے ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی چونکہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، اس کی قیمت مسلسل بڑھتے ہوئے 145 سے 150 روپے کلو تک پہنچ گئی ہے۔ یوٹیلٹی اسٹور پر سستی چینی نایاب ہو چکی ہے، دستیاب بھی نہیں ہے۔ کپاس کے کاشتکاروں کو حکومت نے قیمت مقرر کی، وہ قیمت نہیں مل رہی، وہ بھی دہائیاں دے رہے ہیں۔ کون عوام کی مسائل کو آ کے دہائیں دینے کے باوجود سنے گا؟ کون حل کرے گا؟ وفاقی حکومتیں خاموش، وفاقی حکومت خاموش، صوبائی حکومتیں خاموش، صرف دہائیاں دینے سے اب کام تو نہیں چلے گا۔ جی ہاں، یہ کہہ کے جان چھڑائیں گے جناب، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ان ساری مہنگائیوں کی وجہ سابق حکومت تھی اور چیئرمین پی ٹی آئی تھا۔ وہ جب تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے سارے گناہوں کی وجہ پچھلی حکومت تھی، اور جب اس وقت شہباز شریف وغیرہ نواز شریف کی حکومت تھی، جب وہ آئی تو وہ کہہ کرتے تھے ہمیں یہ مہنگائی اور اندھیرے زرداری کی حکومت دے گئی، اور جب ان کی حکومت آئی تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں پچھلی نواز شریف کی حکومت دے گئی۔ یہ مجھے الٹے چکر پہ اس لیے چلنا پڑا ہے کہ عوام کا دکھ کس نے بانٹنا ہے، عوام کا دکھ کس نے دیکھنا ہے۔ 25 روپے کا نان ہے سرکار، یہ وزیر اعظم صاحب کو پتہ نہیں ہوگا کہ 25 روپے کمانے کے لیے کتنا خون لگتا ہے۔ صحیح۔ مزدور کو آپ نے کاغذوں میں کر دیا 35,000 روپے کم سے کم اجرت، مجھے دکھائیں سرکاری اداروں میں بھی جو آپ کے ساتھ لوگ لگے ہوئے ہیں 35,000 کوئی نہیں دے رہا۔ جی، تو 25 روپے کی نان لیتے ہوئے اور اپنے گھر کے 5 یا 6 بچوں کو کھانا کھلاتے ہوئے بندے کی آنکھیں سوج جاتی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں جناب اچھا چینی ٹماٹر ایک دن پہلے میں پڑھ رہا تھا 60 روپے کلو ہیں، اگلے دن پتا چلا 160 روپے کلو ہو گئے ہیں۔ بالکل، ایک دن میں 100 مجھے یہ بتائیں 100 روپے کلو ایک دن میں کس کو پکڑا ہے یہ ذخیرہ اندیزوں کو؟ اچھا جی وہ بارشیں ہو گئی ہیں، اچھا جی ایک دن کی بارش نے کمال کر دیا کہ سارے کا سارا ٹماٹر تباہ کر دیا اور 100 روپے کا مہنگا کر دیا۔ اس لیے یہاں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، میں 1000 دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں، اپنے اللے تللے خرچے ان کو کوئی وہ بڑا کم کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے، اور عوام کا کوئی دکھ نہیں ہے، اپنے کیسز ٹھیک کرانے کے لیے آتے ہیں اور اپنے کیسز کا کسی کو اپنے کیسز آپ ٹھیک درست کرائیں، لیکن سوال یہ ہے کہ عوام کے جو مسائل ہیں، جو عوام کا کیس ہے اس کو بھی کسی نے سننا ہے، خدا را اس پر بھی توجہ دیجیے۔ ناظرین اگلی سٹوری کی جانب بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ شہر اقتدار میں وفاقی ترقیاتی ادارہ جہاں پر لوگوں کو اپنے پلاٹ یا اراضی ٹرانسفر کرانے کے لیے، اپنا گھر ٹرانسفر کرنے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اس کے ساتھ اور بہت سے مسائل تھے، لیکن ایک طویل عرصے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے خصوصی توجہ دی اور تقریباً 203 ارب روپے کے 133 منصوبوں کے اوپر کام شروع ہوا۔ کچھ منصوبوں پہلے سے منظور تھے، رواں مالی سال میں ان کے لیے بجٹ مختص ہوا اور اب فاسٹ ٹریک کے اوپر ان کے اوپر کام جاری ہے، جس کے اندر کچھ منصوبے تو تکمیل کے قریب ہیں، جس کے اندر 12 کو بائی پاس ہے، اس کے ساتھ ساتھ 11th ایونیو ہے، اس کے ساتھ رورل جو ڈیولپمنٹ سکیمز تھی اس کے تحت بھی فنڈز منظور کیے گئے۔ تو مجموعی طور کے اوپر 133 جیسے ترقیاتی منصوبے جن کے لیے 203 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اچھی بات ہے، وفاقی دارالحکومت کے اندر شہریوں کو بہتر معیار زندگی ملنا چاہیے تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک پبلک ٹرانسپورٹ کا شدید فقدان تھا، تو اس سلسلے کے اندر بھی ایک نیا پروگرام شروع کیا جس کے اندر آنے والے دنوں میں وفاقی دارالحکومت میں آپ کو الیکٹرک بسیں چلتی دکھائی دیں گی۔ 8 ارب روپے اس منصوبے کے لیے منظور کیے گئے ہیں اور اس منصوبے کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے وزیر شہباز شریف متحرک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے متحرک کارکن حنیف عباسی بھی ان تمام منصوبوں کو بروقت پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر جگہ بدستور ہمیں موجود دکھائی دیتے ہیں، تمام منصوبوں کی ماڈریٹنگ بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اہم اجلاسوں میں شرکت بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ منصوبے جن کے شاید امکان نہیں تھا کہ وہ اگلے 5 سے 6 ماہ میں مکمل ہو پائیں گے، وہ مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ الیکٹرک بسوں کے لیے حوالے سے جو اچھا ارینجمنٹ کیا جا رہا ہے، اس مقصد کے لیے تقریباً 128 فیڈر بسیں چلائی جائیں گی مختلف مقامات کے اوپر، اور اسلام آباد کے مضافات سے آنے والے لوگ وہ بھی بآسانی
ان بسوں کے ذریعے سے اسلام آباد تک پہنچ سکیں گے، اور الیکٹرک بسوں کا جو کنیکٹیوٹی ہے اس کے ذریعے سے شہریوں کو ایک جو پبلک ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی تھی اسلام آباد میں کافی سالوں سے جس کا فقدان تھا وہ مل سکے گی۔ اور اس کے ساتھ اور بہت سے منصوبے ہیں جس کی توقع یہ کی جا رہی کہ یہ منصوبے اگر فاسٹ ٹریک پر ان پر کام جاری رہا، ان کی مانیٹرنگ ہوتی رہی تو یہ بر وقت مکمل ہوں گے، جس کے نتیجے میں اسلام آباد کے اندر تقریباً 12 نئے سیکٹر تھے جن کی ڈیولپمنٹ کا کام ہونا باقی تھا، اس کی اپروول بھی ہو چکی ہے، تو کافی سارے مسائل حل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے جو وفاقی ترقیاتی ادارہ ہے وہاں پر ایک بڑا سنگین مسئلہ تھا، بہت بڑے فراڈز بھی سامنے آئے، لوگوں کے غیر قانونی طور کے اوپر پلاٹ کی ٹرانسفر بھی ہوتی تھی، اور اگر لیجیٹیمیٹ طریقے سے بھی کسی نے ٹرانسفر کرنی تھی تو اتنے چکر لگوائے جاتے تھے کہ اسے چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا تھا۔ اب اس مسئلے کو بھی حل کرنے کے لیے ایک نیا ڈیجیٹل سسٹم متعارف کروایا گیا ہے جس کے ذریعے سے آپ گھر بیٹھے ہوئے بآسانی طریقے سے اپنا پلاٹ کے گھر ٹرانسفر کروا سکیں گے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔